قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ درس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دو کام کر لو، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور جہاد۔ یہ ایمان لانے والا کام اور جہاد کا کام کر لو تو اللہ تمہیں غلبہ عطا فرما دیں گے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی مثال ارشاد فرمائی۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے جب فرمایا کہ دین کے معاملے میں میرا مددگار کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حواری کسے کہا جاتا ہے۔ حواری حور سے ہے، اس کا معنی چمکدار اور سفید، اس لیے جنت کی ایک مخلوق عورتوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، جو ہر مومن مرد کو عطا کی جائے گی، اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، اور اس کا نام اللہ نے حور العین حور رکھا ہے۔ حور کا معنی سفید، چمکدار، خوبصورت۔ اور حواری کو حواری بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا دل پاک اور صاف اور شفاف ہوتا ہے، نبی کی محبت میں وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو حواری نہیں کہا گیا، ان کو صحابہ کہا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر بن عوام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ زبیر بن عوام میرا حواری ہے۔ حواری کا مطلب ساتھ دینے والا، لیکن عیسائی مورخ اپنی تاریخ لکھتے ہوئے خود اقرار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم دین کا غلبہ چاہتے ہو، اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے انصار بن جاؤ، اللہ کے انصار بن جاؤ۔ اللہ کو نصرت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ بندوں کو آزماتے ہیں کہ کون بندہ میرے دین کے لیے اپنی جان اور مال کو خرچ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے مددگار، اللہ کے انصار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ بن مریم، جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا للحواریین، اپنے حواریوں کے لیے، من انصاری اللہ، اللہ کے معاملے میں میرا مددگار کون ہے، میری نصرت کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون، حواریوں نے عرض کیا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں گے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، پس ان میں سے ایک قوم، ایک فرقہ ایمان لے آیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک فرقہ کفر پر جمع رہا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایمان والوں سے خطاب فرمایا، لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، آپ اپنے حواریوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہودی فوج مجھے قتل کرنے کے لیے اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو منتخب کرے اور اللہ اسے میری شکل عطا کرے، میری جگہ اسے شہید کر دیا جائے، قیامت کے دن وہ میرا ساتھی بنے گا۔ ایک حواری نوجوان اٹھتا ہے
کہتا ہے یا نبی اللہ میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر تقریباً آپ نے 12 دفعہ فرمایا کہ کون ہے جو میری شکل اختیار کرنے پر رضامند ہے، تو بار بار وہی بندہ اٹھتا رہا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کمرے سے فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہودی فوج آئی تو انہوں نے اس حواری کو، اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے شہید کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جنہیں پھانسی دی گئی تھی، قتل کیا گیا تھا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شبیہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، باقی 11 حواری، وہ سارے کے سارے بعد میں گمراہی کی طرف چلے گئے، کئی فرقے بن گئے۔ ایک ان میں سے فرقہ وہ تھا جو کہا کرتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، زمین پر آئے تھے بشر کی صورت میں، خدا دوبارہ آسمان پر چڑھ گیا۔ اس کا نام یعقوبیہ، فرقہ یعقوبیہ۔ دوسرا ایک فرقہ ہے، اس کا نام ہے نستوریہ۔ اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بغیر باپ کے کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اپنے بیٹے کا اوپر بلا لیا۔ تیسرا فرقہ جو ہے تثلیث کا قائل ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تثلیث ثالث ثلاثہ سے ہے، یعنی تین کا قائل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، آپ کی اماں بھی خدا ہیں، اللہ بھی خدا ہے، رب کا درجہ دیتے ہیں 3 کو، تثلیث کا عقیدہ۔ اور ایک فرقہ جو یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ اختلاف ان میں چلتا رہا۔ پھر یہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر پر بیعت کرنے والا اور اسلام قبول کرنے والا وہ فرقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا فآمنت طائفہ، ایک جماعت نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئی، من بنی اسرائیل، وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت کفر پر جمی رہی، کفر کرتی رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مینا کے مقام پر جا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اس دور میں قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے، جگہ جگہ تکالیف، جگہ جگہ رکاوٹیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اعلان فرمایا کون ہے جو میری حفاظت کا ذمہ لے اور میں اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس وقت اوس اور خزرج کے لوگ مدینہ طیبہ سے یہاں پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں، کسی سیاہ میں، کسی سرخ میں یہ جرت نہیں ہے کہ میلی آنکھ سے آپ کی طرف دیکھ سکے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر انصار کہلائے، پھر انہوں نے وہ کر دکھایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی حفاظت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جو دیوار ہے، آدھا ستون روضہ اطہر کی دیوار کے اندر ہے، آدھا ستون دیوار کے باہر ہے۔ اس ستون پر لکھا ہوا ہے استوانہ الحرس، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرے دار کھڑا ہوا کرتا تھا۔ پھر آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہرے داروں کو ہٹا دیا، فرمایا اب اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ دین کے معاملے میں میری کون مدد کرے گا۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میٹنگ بلائی، اپنے خاندان کے 45 لوگوں کو بلایا، پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو اس معاملے میں میری مدد کرے گا، اللہ کے دین کو پھیلانے میں میرا ساتھ دے گا۔ سارے کے سارے خاموش بیٹھے رہے، نگاہیں جھکا لی، سر نیچے کر لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بچے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ٹانگیں اگرچہ پتلی ہیں، میری آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مخاطب فرماتے رہے، بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے رہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ وہی نمونہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ دین کے معاملے میں میرا کون ساتھ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دین کے معاملے میں میرا کون ساتھ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے جب بدر کے موقع پر تمام صحابہ کو بلایا، ارشاد فرمایا اشیروا ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، یہ کافر جنگ کرنے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو، کون کون ساتھ دے گا؟ تو پھر ایک اور مہاجر کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ گئے ہیں آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، اگر آپ برق غمات تک جانے کا کہیں گے ہم بلا خوف و خطر وہاں تک چلے جائیں گے، آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، ہم سمندروں میں کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑ لو، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر رہیں، آپ ہمیں اشارہ فرمائیں، ہمارے بچے آپ کے حکم پر، آپ کے اشارہ ابرو پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انصار آپ کے ایک اشارہ پر اپنی جان کھپانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا فرمائی، فرمایا اے انصار میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ایمان لائی، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک جماعت کفر پر جمی رہی، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فرمایا جو ایمان لائے ہم نے ان کی تائید کی، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ ان کے دشمنوں پر ہم نے انہیں غلبہ دیا، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ پھر یہی غلبے والے ہو گئے جو ایمان لائے تھے۔ اللہ رب العزت نے سبق ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اگر تم غلبہ چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، پھر ایمان بھی لاؤ، پھر اللہ کے دین کی نصرت بھی کرو۔ اگر آج تم نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا اور پیچھے ہٹ گئے، پھر اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے پیچھے جب انسانوں نے بیت اللہ کی حفاظت کرنے سے جواب دے دیا کہ بیت اللہ جانے اور اس کا رب جانے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر رب نے انسانوں سے کام ہی نہیں لیا، رب نے پھر پرندوں سے کام لیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اڑتے ہوئے پرندے آئے، اللہ نے ہاتھیوں کو ان کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا۔ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم دین سے منہ موڑ لو گے پھر اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسرے لوگ لے آئیں گے، ان سے دین کا کام لے لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہا کریں میرے مولا ہم سے دین کا کام لے لے، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہ تو رب کی شان ہے، جس کا مال چاہے اپنے راستے میں قبول فرماتا ہے، جس کی جان چاہے اپنے راستے میں قبول فرماتا ہے، جس کا کام چاہے اپنے راستے میں قبول فرماتا ہے، اور دین کے لیے جس کا ایک قطرہ پسینہ بہہ گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔